بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا ثقل لنا افکارنا۔ آج ہم عصر حاضر کے عظیم آستانہ، عظیم درگاہ اور عظیم تربیت کا آستانہ عالیہ حضرت کیلا والا شریف میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے حاضر ہونے کا مقصد آستانہ عالیہ حضرت کیلا والا شریف کی 123 سالہ خدمات کے حوالہ سے کچھ معلومات قبلہ صاحبزادہ صاحب سے ہم نے حاصل کرنی ہے، اور عقائد اہل سنت کے حوالہ سے نظریات اہل سنت کی اشاعت و ترویج کے حوالہ سے آستانہ عالیہ حضرت کیلا والا شریف کا کردار اور آپ کی خدمات حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم سبھی حاضر ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بڑی دیر سے اس بات کے منتظر تھے کہ آستانہ عالیہ حضرت کیلا والا شریف کا موقف اس بارے میں سامنے آئے۔ تو سب سے پہلے جناب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے اور مصروفیات آپ کی کیسی جا رہی ہیں، اور کیا کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہی حال بہتر ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ تشریف لے کے آئے آستانے پہ تو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا کریں۔ ہماری یہ عظیم درگاہ ہے جس سے ہم وابستہ ہیں، اور میں اور مجھ جیسے بہت سارے ایسے طلباء، تلامذہ اور علماء کے خدام، آپ جیسے بزرگوں کے خادم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آستانہ حضرت کیلا والا شریف سے منسلک ہے، اور یہ ایک ایسا آستانہ ہے الحمدللہ جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی ایسے ایسے مبلغین کی جماعتیں تیار کی ہیں جو نظریات اہل سنت کی اشاعت و ترویج کر رہی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات تھے ہمارے ذہن میں اور کچھ تشفی کرنی تھی جس کے حوالہ سے ہماری رہنمائی ہو جائے، اور میرے جیسے بہت سارے ایسے ناقص علم والے افراد ہیں جن کی رہنمائی ہو جائے، اور اہل سنت کے جملہ معتقدین متوسلین جو آستانہ عالیہ حضرت کیلا والا شریف سے وابستہ ہے ان کی رہنمائی ہو جائے۔ کچھ بنیادی عقائد بھی ہیں اور کچھ آستانہ عالیہ حضرت کیلا والا شریف کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہیں جن کو ہم آپ سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت تاجدار کیلانی علیہ الرحمہ آپ کے حوالہ سے کچھ چیزیں ہمیں آپ ضرور عنایت فرمائیں جو ہمارے لیے بھی باعث شرف ہو، اور جتنے سامعین سننے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ باعث شرف ہو۔ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، سبحان اللہ، بہت عظیم ہستی تصوف کے اندر اور اولیاء اللہ کی صف کے اندر، بہت سیرت کے حساب سے، سنت نبوی کے حساب سے اور کردار کے حساب سے بہت اعلیٰ، جس طرح آپ کا نام ہے نور الحسن، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں کا آپ کو مالک بنایا، اور یہ سارا فیضان اعلیٰ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں عطا ہوا۔ اور میرے حضرت صاحب وہاں پہ زمین کے تبادلے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ جب میرے اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو بڑے حضرت صاحب اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا کہ ہم سید۔ آپ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام نور الحسن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ کس کام کے لیے آئے؟ آپ نے عرض کیا کہ میں یہاں پہ زمین کے تبادلے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے دل کا تبادلہ نہ کروں۔ اس موقع پہ آپ کا پھر نام پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرا نام نور الحسن۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ چاہو تو آپ کو حسن کا نور کر دے۔ پھر دنیا کائنات نے وہ ہستی دیکھی جو حسن کا نور تھی، اور بہت زیادہ شیوخ اور بہت زیادہ علماء آپ کے تلامذہ
دین کے اندر ہوئے جی وہ بے شمار شیوخ اور شیخ الحدیث آپ کے خادم ہوئے. سبحان اور آج بھی آپ کا جو دربار عالیہ ہے وہ ہر عام و خاص کے لیے فیض کا مرکز ہے. سبحان حضور ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت تاجدار کیلانی علیہ الرحمہ کے حوالہ سے آپ نے جو رہنمائی ہماری فرمائی ہے بلا شبہ ہمارے لیے انتہائی باعث شرف ہے، کیونکہ ہم نے ان کا مقدس زمانہ نہیں دیکھا اور ہم نے ان کے انوار و تجلیات، ان کے بابرکت چہرے کا دیدار ہم نہ کر سکے. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھے اور آپ سے اکتساب فیض کیا. تو قبلہ آپ کے بعد قبلہ ابا جی حضور علیہ الرحمہ، آپ کی حیات مبارکہ کا باب بھی ایک سنہرا ہے اور بڑا خوبصورت دور ہے. چند سال ہمیں آپ کا دیدار زیارت کرنے کا موقع ملا اور خوش نصیب ہے وہ افراد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قرب عطا فرمایا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کے ملفوظات سے مستفید ہوتے تھے. ان کے حوالہ سے بھی تھوڑی سی گفتگو ضرور فرمائیں تاکہ ہمیں مزید جو ہے نا وہ مہربانی ہو جائے ہم پہ. الحمدللہ علامہ رشید کو یہ شرف حاصل ہے. ہر آستانے پہ آپ اگر نظر دوڑا کے دیکھیں ایک ایک ہستی ایک نسل کے اندر، سبحان اللہ. لیکن میں نے اپنی زندگی کے اندر دو ہستیاں دیکھی. ایک اپنے والد گرامی حضرت سید علی شاہ صاحب قبلہ چنگیز کا کو دیکھا اور ایک اپنے دادا جی کو دیکھا. سبحان اللہ. تو جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی صفات بیان فرمائی، جس کے اندر آقا نے فرمایا اور علماء نے یہ تقسیم فرمائی کہ کچھ علماء اولیاء اللہ مکمل ہوتے ہیں، کوئی اکمل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری صفات جو ہے وہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب. سبحان. اور جتنا کام مسلک کا حضرت کیلانی والا شیخ نے کیا یہ روزے روشن کی طرح ہر بندے کے آگے عیاں ہیں. سبحان. آپ تشریف لے کے آئے انٹرویو کے لیے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وجہ سے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا علماء میں سے ہو جو یہ نہ جانتا ہو کہ خدمات حضرت کیلانی شریف کس حد تک مسئلہ کا حضرت کیلانی شریف کے مشائخ نے کام کیا. سبحان. یقیناً اعلیٰ عالیہ حضرت کیلانی شریف کی سرپرستی میں بہت سارے شیوخ الحدیث، بہت سارے مدرسین، بہت سارے علماء وہ مصروف عمل ہے ابلاغ و تبلیغ کے حوالہ سے، نظریات کی ارشاد و ترویج کے حوالہ سے، چاہے وہ عامت الناس کے جلسے ہوں، چاہے وہ علماء کی محافل ہوں، چاہے وہ تزکیے کے پروگرام ہوں. الحمدللہ آستانہ عالیہ حضرت کیلانی والا شریف سے اکتساب فیض کرنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں اور وہ سائیوں کا پیغام اور آستانے کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تصوف کے حوالہ سے، تزکیہ کے حوالہ سے اور عقائد و نظریات کے حوالہ سے. اور اس میں ابا جی حضور علیہ الرحمہ کے بعد میرے شیخ کامل عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور بھی سنہرے لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے اور وہ مٹ نقوش ہیں کہ جو کبھی مٹ نہیں سکتے. اور اثرات ایسے ہیں آپ کی ابلاغ و تبلیغ کے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے افراد جو ہیں، جب ان سے ہم سنتے ہیں یا ان کا مبارک دور دیکھتے ہیں یا نظریات کے حوالہ سے ان کے جو جذبے تھے، ان کے جو عقیدت تھی، وہ سارے اہل سنت کے جملہ نظریات اور جملہ عقائد کے جس طرح وہ پاسداری کرتے تھے الحمدللہ وہ روزے روشن کی طرح واضح ہے. لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ آپ میرے شیخ کامل کے بارے میں چند لفظ اپنی مبارک زبان سے ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل جو بڑا پرفتن دور ہے اور اس کے اندر عقائد کا بڑا اور مسلک کا بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، بڑی بڑی درگاہیں. تو اس حساب سے جن احباب نے مسلک کا کام کیا ہے وہ ساروں کے سامنے عیان. میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ آپ شیخ بھی تھے اور فارغ التحصیل ایک بہت بڑے عالم دین بھی. سبحان اللہ. اور ساری زندگی آپ نے مسلک کا پرچار کیا ہے. بعض احباب جو ہے وہ گدی کا پرچار کرتے ہیں اور اپنی گدی کے لیے وہ بدعقیدگی کو بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن حضرت کیلانی والا شریف کے تمام مشائخ نے
مسلک کا تحفظ کیا ہے، جلدی کا تحفظ نہیں کیا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب نے جو وسیع نامہ اگلی نسلوں کے لیے تحریر فرمایا، جس کے اندر آپ نے رافضیت اور خارجیت اور ناصبیت کا آپ نے رد فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی میری اگلی نسل کے اندر بھی اگر رافضی ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے یا ناصبی ہوتا ہے، وہ میری گدی کے اوپر بیٹھنے کے قابل. تو میرے والد گرامی تہجد گزار تھے اور اذکار اور عالم دین بھی. جو حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جن کے پاس باطنی علم بھی ہو ظاہری. تو میرے والد گرامی کے اندر ظاہری علوم بھی تھے اور باطنی بھی. آپ بہت بڑے شیخ تھے، آپ خود جانتے ہیں کیونکہ آپ کا سلسلہ بیعت کی حضرت قبلہ شاہ جی الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کے تربیت یافتہ تلامذہ میں، مریدین میں، متاثرین میں اللہ پاک نے ہمیں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے جیسے گناہگاروں کی. تو اس حوالے سے آج کل جو معاملات چل رہے ہیں عقائد و نظریات اہل سنت کے حوالے سے بڑی دیر کی دل میں خواہش تھی. ویسے تو ہم الحمدللہ آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کی سرپرستی میں نظریات کو بالکل روز روشن کی طرح جانتے بھی ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، اور کسی جگہ پہ ہمیں 1% بھی کوئی ایسا شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے. لیکن آج کل چونکہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے میں حاضر بالخصوص اس لیے حاضر ہوا تھا کہ چند نظریات ایسے ہیں اہل سنت میں جو دوسرے لوگوں میں مختلف بھی ہیں اور اہل سنت کے لیے وہ بہت ضروری بھی ہیں. سب سے پہلے تو میں حضور جاننا چاہوں گا کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کا کیا موقف ہے؟ میں یہ عرض کروں گا جو موقف حضور کی پوری امت ہے اور فقہاء کا ہے، علماء کا ہے اور اولیاء اللہ کا ہے، ہم اجماع کے قائل ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کے اوپر جو اجماع پایا جاتا ہے، حضرت کہنے والا شریف کے تمام شیخ اجماع کے قائل ہیں. اور میں خود الحمدللہ جگہ جگہ پہ افضلیت بیان کرنے والا بننا. تو مزید جناب جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ترتیب ہے کہ سارے صحابہ سے خلفائے راشدین افضل ہے، اور خلفائے راشدین میں سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے موقف ہے ہمارے اکابرین کا جو افضل ہے. اور بالخصوص داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی کشف المحجوب میں جو آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعد الانبیاء افضل الخلائق. سبحان اللہ. اور الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اور کیونکہ ہمارا سلسلہ بھی نقشبندی. سبحان اللہ. تو نقشبندیوں کو آپ کو پتہ ہے گیا سارا فیضان حضرت سیدنا صدیق. سبحان اللہ. اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی کتب حضرت کہنا والا چیز سے اشاعت ہو چکی ابھی بھی کسی کو شک ہو تو پھر آ کے وہ دیکھ سکتا ہے. میں آپ کے سامنے تعارف کروانا چاہتا ہوں جو حضرت کہنا والا شریف کی کتب مطلب یہاں پہ آئی ہیں عقائد کے اسلام. تو آپ جو پوچھیں گے انشاءاللہ یہاں سے عقائد کے اوپر جتنی آپ میں مل رہے ہیں انشاءاللہ ہر کتاب یہاں پہ نا. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا یہ شان سیدنا صدیق اکبر بان اہل بیت اطہار، اہل بیت پاک کا افضلیت سیدنا صدیق کے اوپر کیا موقف. جی جی یہ بھی آستانہ موجود ہے، یہ بھی موجود ہے. اور بے شمار اس کا حضرت صاحب نے یہ مسلک اہل بیت اطہار. سبحان اللہ. اہل بیت پاک کا مسلک کیا. جی جی. اور اس کے اندر بھی سارا الحمدللہ افضلیت کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی. اسی طرح بے شمار کتب میں آپ فرمائیں. جی جی حضور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ایک مسئلہ بڑا مختلف ہی ہے چونکہ ہم آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف سے منسلک ہیں اور یہ شرائط جو مجدد پاک علیہ الرحمہ نے جو بیان فرمائی ہے کہ پیر سید بھی ہو، بعمل بھی ہو، عالم دین بھی ہو، تو یہ تو بہت اچھا ہے. غیر سید بھی اگرچہ منصب ولایت پہ پہنچ سکتا ہے اپنی محنت سے، اللہ پاک پھر فضل فرما دے. تو ہم ایسے آستانے کے ساتھ منسلک ہیں جو سادات کا آستانہ ہے اور الحمدللہ اس پہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا حکم ہے
تو آج کل جو صورتحال ہے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیابیت کے حوالہ سے، چونکہ ہمارا اہل سنت کا جو موقف ہے، ہمارے اکابرین کا جو موقف ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج جب بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پہ یا مختلف اسٹیجوں پہ جب سادات کے مبلغین وہ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نازیبہ کلمات اور نازیبہ جملے بولتے ہیں، میں ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ آستانہ عالیہ حضرت کیرانوالہ شریف کا موقف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیابیت کے حوالے سے کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے حضرت اسنین کریمین کے بارے میں، جی سرکار نے فرمایا ان شہزادوں کی جس سے جنگ ہے میری جنگ، اور جس سے ان شہزادوں کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہی موقف اپنا عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے حضرت امام حسن نے صلح کی، تو اس لیے ہماری اہل سنت بھی صلح ہے، اور جس سے یزید سے حضرت امام حسین نے جنگ کی، اور ہم بھی اسے برا سمجھتے ہیں اس کے اس عمل سے جس نے نواسر رسول کو شہید کیا۔ دوسرا آپ صحابی ہیں، اور صحابیت کا مقام تمام اولیاء اللہ سے افضل ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سے پاک فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ اپنے سواری پر سوار ہو، ان کے سنوں کی جو گرد ہے وہ اڑ کر میرے سر پر پڑے تو میں اپنا تاج سمجھوں۔ تو میرے حضرت صاحب سید محمد باقر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں مجھے صرف خیال ہے تو میری نسبت جو سلب ہو، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی اکٹھی ملاقات خواب کے اندر ہوئی، تو پھر یہ میرا معاملہ صحیح ہوا۔ یہ پوری خواب جو ہے قدرت کے اندر موجود ہے جو حضرت صاحب کو آئی تھی۔ حضور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آستانہ عالیہ حضرت کیرانوالہ شریف سے شان امیر معاویہ میں کوئی کتب؟ ہاں جی الحمدللہ، یہ حضرت مراقب حضرت سیدنا امیر معاویہ سبحان اللہ، علامہ شفقات صاحب بہت بڑے محقق ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے یہ تحریر فرمائی، اور ایک حضرت تعارف حضرت امیر معاویہ سبحان اللہ، وہ بھی حضرت صاحب کی حکم سے لکھی گئی تھی، اور یہ بھی حضرت صاحب کے حکم سے لکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اوپر آپ دیکھیں حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب کا نام بھی لکھا۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی، یہ بڑی مہربانی فرمائی ہے حضور ہمارے سامنے، یہ مکتوبات شریف کا آپ فرمائیں آگے سے۔ بڑی مہربانی فرمائی ہے ہمارے سائیوں نے کہ یہ بہت ضروری مسائل تھے ایسے جن پہ آپ نے سرپرستی فرماتے ہوئے حکم ارشاد فرمایا، اور آپ کے فیض یافتہ اکتساب فیض کرنے والے محققین، مدرسین، علماء نے، مصنفین نے وہ کتب شائع کر دی، اور یہ ہمارے جیسے کم علم لوگوں کے لیے اور جتنے متاثرین ہیں ان کے لیے یہ ماشاءاللہ بڑی رہنما کتب ہے۔ یہ حضور اس پہ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے سائیوں کے آستانہ عالیہ حضرت کیرانوالہ شریف سے۔ تو آج کل ایک اور مسئلہ بڑا ہمارے اسٹیجوں پہ بیان ہو رہا ہے حضور، اور اس حوالہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اہل سنت پہ کیسے دن آ گئے ہیں اور کیا صورتحال بن چکی ہے۔ بڑے بڑے سنجیدہ فکر لوگ ایسے ایسے مسائل لے کر اسٹیجوں پہ آ گئے جن کو اسٹیج پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ایمان حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ ان کے ایمان کو ڈسکس کرنا اور پھر عدم ایمان کو ڈسکس کرنا، جبکہ ہمارے اکابرین کا جو موقف ہے حضور، میں اس سلسلہ میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ایمان ابو طالب کے حوالہ سے آستانہ عالیہ حضرت کیرانوالہ شریف کا کیا موقف ہے؟ جی الحمدللہ ہمارا وہی موقف ہے جو علماء اہل سنت کا موقف ہے۔ سبحان اللہ، علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کچھ روایتیں جو ہیں وہ عدم ایمان کے اوپر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ایمان کے اوپر ملتی ہیں۔ تو بزرگان دین جس کے اندر اشاعرہ رضا بریلوی بھی شامل ہیں، اور بے شمار بزرگان دین نے سکوت کا حکم دیا، سبحان اللہ، کیونکہ حضرت جناب ابو طالب نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع کے اوپر بہت زیادہ خدمت کی، اس خدمات کی وجہ سے جو ہے ہم ان کا اکرام کرتے ہیں۔ لیکن ایمان اور نا ایمان کی جو بحث ہے، مطلب ایمان اور عدم ایمان، جی جی، یہ اس کے اوپر سکوت کا حکم، مطلب اس کو اسٹیجوں پہ نہیں لانا، اسٹیجوں کے اوپر نہیں لانا۔ بہت مہربانی حضور، دو چار چند منٹ اور آپ کے ہم لینا چاہیں گے۔ آپ کی دن رات کی مصروفیات ہے، ابھی بھی آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے جلسہ سے واپس تشریف لائے ہیں،
تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، نہ صرف یہ میرے لیے آپ کی گفتگو رہنما بنے گی، بلکہ جتنے متوسلین ہیں آستانے سے اور جتنے آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جتنے سنی ہیں، ان کے لیے یہ بڑے نایاب ہوتی ہیں جو آپ نے ہمیں وقت نکال کر آپ عنایت فرما رہے ہیں۔ تو اس حوالے میں موقع غنیمت سمجھتے ہوئے یہ بھی ضرور سوال کروں گا، اگرچہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے۔ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ اکثر آستانوں پہ جس طرح قبلہ اعلیٰ حضرت تاجدار کرانی علیہ الرحمہ آپ چلے گئے، اور پھر قبلہ ابا جی حضور آپ تشریف لے گئے، اور پھر میرے شیخ کامل قبلہ عالم ملک اسلام علیہ الرحمہ آپ بھی تشریف لے گئے، سب نے چلے جانا ہے۔ تو جب ہمارے اکابرین جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا صورتحال پاکستان میں بن گئی ہے ہمارے آستانوں پہ کہ ان کے جانے کے بعد جو بعد میں سجادہ نشین ہوتا ہے ان کے نظریات میں فرق آ جاتا ہے، نظریات بدل جاتے ہیں، اور پھر جو جن کا مدفن ہوتا ہے ان کے پاس اور جن کی مزار پہ لوگ سلام کرنے آتے ہیں، چندے لے کے آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ سارے معاملات چلتے ہیں، تو ان کے نظریات اور ہوتے ہیں اور سجادہ نشین کے نظریات اور ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے حضور کیا کوئی ایسا معاملہ آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف پہ بھی ہوا ہے، یا ہمارا وہ عقیدہ وہ نظریہ وہی ہے جو ہمارے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ واحد آستانہ ہے جس کے اندر مطلب گدی کا پرچار نہیں کیا گیا، مسلک کا پرچار کیا، اور بے شمار کتب ابھی بھی لکھی جا چکی ہیں جس کے اندر ختم نبوت کی بھی آئی ہیں، اور مجھے خود بڑا شوق ہے، اور میں نے اپنے دادا سے دعا بھی منگوائی اور دعا فرمائی ہوئی کہ ساری زندگی جو ہے توحید کے اندر گزرے۔ تو حضور کا غلام ہونا تو بہت بڑا شرف ہے، اور گدی کا جہاں تک تعلق ہے گدیوں کا اور جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو اگر میں سمجھتا ہوں یہ سہلے سے زیادہ جتنے ہیں اگر بزرگان دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں تو ان کا فیضان جو ہے دگنا ہو جائے۔ الحمدللہ جناب، یہ ہمارے لیے بڑا باعث سعادت ہے کہ آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کے نظریات کے حوالے سے آج میں کچھ ٹائم مل گیا، ہم نے آپ سے گفتگو کر لی ہے۔ ایک میں جناب اور بھی سوال ضرور کرنا چاہوں گا، یہ بھی ہمارے لیے رہنمائی ہو جائے گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوبہ محبوب کائنات اور موثرہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حوالہ سے آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کا کیا موقف ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رب العالمین، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے تطہیر یہ آیات نازل ہوئی، حضرت مائی عائشہ صدیقہ طیبہ کے لیے جو کئی آیات جو ہیں وہ آپ کی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نور کرنا۔ تو میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو رب اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے اوپر ایک مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ گندا حرم کس طرح پسند کرتا ہے؟ تو حضور کے نزدیک تو حضور کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، سارے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور جتنے انبیاء کے علاوہ ہیں ہم ان کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، اور اس کے اندر علماء نے بھی محفوظ عن الخطا لکھا ہے، چاہے وہ اہل بیت پاک ہیں یا صحابہ ہیں، اس کے اندر ہمیں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے اور اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ یہ پاک ہستیاں چاہے اہل بیت پاک ہیں یا ازواج مطہرات ہیں یا صحاب ہیں، وہ ہمارے ایمان کے رول ماڈل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان مکمل تب ہی ہوگا اصحاب اور ازواج اور جو بھی حضور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس موقع پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جن کا میں خادم ہوں وہ تو کدو شریف کو بھی کدو شریف کہتے ہیں، تو ہمیں بزرگان دین نے حضور کی ہر نسبت کا احترام سکھایا ہے۔ تو میں علماء اہل سنت کو یہ اپیل کروں گا کہ یہ جتنی پاک ہستی ہیں یہ بحث والی نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان سے تعلق ہے۔ بہت شکریہ حضور آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف پہ ہم اسپیشلی اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ آج آپ سے ٹائم لیا، چونکہ جمعے کا دن بھی تھا، آپ کی مصروفیات بھی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ مسائل اور یہ چیزیں ہمارے لیے اور عوام اہل سنت کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوں گی، اور جتنے احباب اس سے فائدہ حاصل کریں گے یقیناً۔ تو الحمدللہ آپ کی مبارک زبان سے جو جملے ہم نے سنے ہیں، پہلے بھی
ہماری وابستگی الحمدللہ بڑی پختہ ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم اس پہ کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کا وہ نسبت کا فیض حاصل ہے اور ہم اس سے وابستہ ہے، اور الحمدللہ آپ تشریف لے کے آئے تو میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں یہ آخر میں عرض کروں گا کہ کچھ احباب کو شاید شک ہے، ویسے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طرح کوئی لوگ یہ سمجھ لیں کہ حضرت کہنے والی شریف کے اندر ریفز کی بیماری آ گئی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرے سامنے یہ تحفہ جعفریہ اور یہ تقریباً 13 جلدوں کے اندر جو مولانا محمد علی صاحب جامع شرازیہ والے نے لکھی، اور میرے دادا جی سید محمد باقر علی شاہ صاحب نے اپنی نگرانی کے اندر یہ کتابیں لکھی. ہاں جی، اور یہ جو پڑھ لیتا ہے وہ بالکل مناظر ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اس کے اندر کافی دلائل ہیں رد شیعت کی. تو میں تو کہتا ہوں اتنے کتب کے حوالے کے بعد بھی اگر کسی کو شک ہے تو ہمارے علماء حاضر ہیں، جی ہم سے ڈبیٹ کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ ہمیں الحمدللہ ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے آستانہ علی حضرت کہنے والا شریف کی جملہ خدمات نظریات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اور جو چند مسائل ہمارے دل میں تھے، چونکہ ہم روزمرہ مختلف اسٹیجوں پہ ہوتے ہیں اور علماء سے بھی گفتگو سنتے ہیں، اور بہت سارے ایسے پیران عظام بھی ہیں جن کے معاملات جب ہم بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بڑی دیر کی حسرت سے کہ جناب سے وقت ملے اور ہم فیس ٹو فیس بیٹھ کر یہ گفتگو کر لیں. اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں حضور کہ آپ نے ہماری معلومات کو قبول فرماتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے.